اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ دن ناظرین ایام عشر اول ہیں ذوالحجہ کے، یعنی ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، اس سے مراد صبح کی قسم، صبح صادق کی قسم ہے یا فجر کی نماز کی قسم ہے، فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہ وقت صبح صادق کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں دن اور رات کے فرشتے مجتمع ہوتے ہیں، اور نماز فجر کی قسم اگر مراد ہے تو اس لیے کہ اس وقت تمام ایمان والے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکائے عبادات میں مصروف ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں جن اوقات میں رب تعالیٰ کے حضور بندہ جھکا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ وقت اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس وقت کی قسم کھاتا ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے جو امام المفسرین ہے، اور بھی ائمہ، یعنی زیادہ ناظرین ترجیحی روایات اس پر ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ایام ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں۔ ناظرین یہ جو ایام ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ بڑا مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے کسی بھی دن کا روزہ اگر میری کسی امتی نے رکھا تو اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور ان راتوں میں کسی نے شب بیداری کی یعنی قیام کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات میں مصروف رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کتنی پیاری، کتنی مقدس، کتنی مبارک راتیں ہیں، کتنے مبارک ایام ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو دن ہیں اور جو راتیں ہیں کہ جس میں بندہ عبادت کرتا ہے وہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں۔ اس میں جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے دن یہی ہے، اس سے پیارے کوئی اور ایام نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ دن اس لیے بھی پیارے ہیں کہ اس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ دن اس لیے بھی پیارے ہیں کہ انہی کی اتباع میں، انہی کی یاد میں ناظرین یہ دن حج کے ایام کہلاتے ہیں کہ جس میں سارے ایمان والے دنیا کے کونوں کونوں سے آتے ہیں اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرتے ہیں۔ گو کہ ناظرین اس سال ظاہر ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس مرتبہ بھی یہی ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن جو خارجی ہیں یعنی اور ممالک کے ہیں وہ وہاں پر حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ بڑی بے بسی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں جا پاتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تڑپ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تڑپ ایسی ہو
تڑپ ایسی ہو کہ اللہ رب العالمین وہاں کے در کی حضوری عطا فرما دے، حاضری نہیں بلکہ حضوری عطا فرما دے۔ ناظرین و سامعین، بس یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جلد یہ راستے کھول دے اور پھر سے خانہ کعبہ کی بہاریں اور مدینہ منورہ شریف کی بہاریں ہم سب کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ ناظرین، میں آخر میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی ان ایام میں ناخن کاٹنا، غیر ضروری بال صاف کرنا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاکی بھی ملتی ہے، جو قربانی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ان ایام میں، یعنی جیسے ہی چاند نظر آئے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ لے۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ تراشے، تو اللہ رب العالمین اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں، تو ہونا یہی چاہیے۔ لیکن یہ جو غیر ضروری بال ہیں، ناخن ہیں، 40 دن سے زیادہ ناظرین اس کو بڑھانا جائز نہیں ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کسی کے 40 دن ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد ہو رہے ہیں تو کیا وہ نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، غیر ضروری بال صاف نہیں کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر 40 دن اس کے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے صاف کرنا پھر واجب ہے۔ تو یہ ناظرین نہ صاف کرنا، نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، اور 40 دن اگر ہو رہے ہوں تو پھر تو صفائی کرنا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس بات کا لحاظ رکھیں، کوئی یہ مستحب عمل اپنانا چاہتا ہے تو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن بھی کاٹ لے، غیر ضروری بال بھی صاف کر لے، تاکہ یہ 10 دن ایک مستحب عمل ہو سکے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب یہ ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے کتنے میسیجز آتے ہیں، اور اس طرح میسیجز آتے ہیں جیسے بس سارے کام جو ہے وہ چھوڑ دو، بس یہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کیا جائے تو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ ہم بہت سے اعمال کو جو کہ مستحبات میں سے ہوتے ہیں اسے مطلب اپنے تئیں واجب سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اپنا لیا جائے اچھا ہے، نہیں اپنایا جائے تو اسے کوئی خدا نخواستہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے برا عمل کیا یا ایسا عمل کیا، اور خدا نخواستہ 40 دن پورے ہو رہے ہیں تو پھر تو کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، قربانی کے ایام ہے تو انشاءاللہ قربانی کی ہی باتیں ہوں گی۔ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ قربانی کے مسائل، احکامات، فضائل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرتے رہیں گے۔